بات کر لیتے ہیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، جن کے متنازع فیصلے ایک بار پھر عالمی نظام کو ہلا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یو این کو غیر مؤثر قرار دے کر متبادل کی بات چھیڑ دی ہے۔ اپنے عہد صدارت کی دوسری اینیورسری پر انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ ان کا مجوزہ بورڈ آف پیس ایک دن یو این کی جگہ لے سکتا ہے، کیونکہ یو این اپنی اتنی مؤثر نہیں ہے رہی۔ ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں نئی صف بندیاں پیدا کر رہا ہے۔ اسی دوران گرین لینڈ پر واقع امریکی اڈے پر مزید امریکی جنگی طیارے بھیجے جا رہے ہیں اور گرین لینڈ کی حکومت کو بھی اس سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ان سرگرمیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ، کینیڈا اور ڈنمارک کے ساتھ اختلافات کو مزید گہرا کر دیا ہے، جبکہ ایران نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی پر ممکنہ حملے کو پوری امت مسلمہ کے خلاف جنگ قرار دے دیا ہے۔ ایران کی پارلیمانی کمیٹی نے کیا کہ رد عمل عالمی سطح پر پھیل سکتا ہے۔ اب کیا دنیا ایک نئے عالمی تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے حامد خان المشرقی صاحب سینئر اینالسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ حامد صاحب۔ حامد صاحب، سب سے پہلے تو یہ ذرا سمجھائیے گا بورڈ آف پیس، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کی تشکیل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کرنے جا رہے ہیں، جنہوں نے ہم نے دیکھا کہ آتے ہی ایک سال میں اتنا تہلکہ مچا دیا ہے کہ پوری دنیا کا پیس ہل کے رہ گیا ہے۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے ممالک ہوں وہ ان کے اگینسٹ آ رہے ہیں، سارے معاملات بڑھ رہے ہیں۔ گرین لینڈ وہ جس طریقے سے کیپچر کرنے کا سوچ رہے ہیں، ایران پر حملہ آور ہونے کا سوچ رہے تھے، یہ سارے معاملات آپ کو لگتا ہے کہ بورڈ آف پیس اس کے محرکات کیا نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ آمنہ، میں سمجھتا ہوں کہ بورڈ آف پیس جو ہے یہ سرمایہ دار ممالک کی اجارہ داری کا ایک نیا پلان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پیس کے نام کے اوپر دنیا کے اندر ایک بار پھر میں سمجھتا ہوں ناانصافی پر مبنی اور متنازع ترین شخصیتوں پر مبنی ایک ایسا بورڈ بنایا گیا ہے، اور آگے آپ دیکھیے کہ اس میں ٹونی بلیئر جیسے نام ہیں جن کے ہاتھ جو ہیں وہ لاکھوں عراقیوں کے اور مسلمانوں کے خون سے رنگے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیس بورڈ کے نام کے اوپر دراصل دنیا کے امیر ملکوں کی اجارہ داری کی ایک نئی ویٹو بنانے کی کوشش ہے صدر ٹرمپ کی جانب سے، جس کے اندر جس کی ممبرشپ کے لیے $1 ارب لیے جا رہے ہیں سربراہان سے۔ اس کے بعد اس کے اندر دنیا کے متنازع ترین ابھی شخصیات جیسے ٹونی بلیئر، جس کے ہاتھ جو ہیں وہ لاکھوں عراقیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، جیرڈ کرشنر اپنے داماد کو اس کا حصہ بنایا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو اقوام متحدہ، میں نہیں کہتا کہ کوئی مؤثر ادارہ تھا، اس کا بھی امریکہ کا اس پر انتہا سے زیادہ اثر و رسوخ رہا۔ امریکہ نے جب چاہا اس میں تمام قراردادوں کو ویٹو کیا، نہ فلسطین کے حق میں کچھ کر سکے، نہ کشمیر کے حق میں کچھ کر سکے، نہ سوڈان کے حق میں کچھ کر سکے۔ لیکن نام نہاد ادارہ تھا، اگر وہ اس کو بھی ختم یا کمزور کرنا چاہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی دنیا کی بھلائی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس انداز میں صدر ٹرمپ پوری دنیا سے ایک طرح سے وہی بات انگریزی میں لفظ بلی کا استعمال ہوتا ہے، بلی انداز سے ان کو ڈیل کر رہے ہیں، فرینچ پریزیڈنٹ نے بھی یہ لفظ یوز کیا، تو یہ دنیا کے امن کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ گرین لینڈ کے معاملے کے اوپر یورپ جو ہے وہ انتہائی پریشانی کا بھی شکار ہے، اور یورپ جو ہے وہ مکمل طور پر امریکہ سے علیحدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو امریکہ کے زیر اثر تھا۔ ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی کہ کیا یہ پیس بورڈ جو ہے یہ ڈیلیور کیا کر سکتا ہے؟ کیا یہ غزہ کے مسلمانوں جی اور کس کو ڈیلیور کرے گا؟ یہ جناب حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے، یہ فلسطینیوں کو ری لوکیٹ کر کے مصر کے کسی صحرا میں دھکیلنے کے لیے بنایا جا رہا ہے، یہ وہاں پر جو ہے اسرائیلی افواج کی شاید مدد کے لیے بنایا جا رہا ہے، نہ کہ اسرائیل کی افواج کو روکا جائے جو ظلم و بربریت کرتی ہیں۔ اور ایک چیز اور ہمیں بڑے کلیئرلی سمجھنی ہوگی، وہ یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں پاکستان یا دوسرے مسلمان ممالک جو ہیں وہ کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں پاکستان کو بھی دعوت آئی ہے، پاکستان پیس بورڈ کا حصہ بنے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں پاکستان نہیں بنے گا اس کا حصہ۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کسی ایسے بورڈ کا حصہ بنے گا جس کے اندر فلسطین کے مسئلے کا حل فلسطینیوں کی امنگوں کے مطابق اور جو ان کا جائز مطالبہ ہے آزاد فلسطینی ریاست کا، اس کے لیے اگر کام کیا جائے۔ اور اس میں پیلسٹینین ریپریزنٹیشن بالکل نہیں ہوگی، جی بالکل، اور نیتنیاہو صاحب نے ایکسپٹ بھی کر لی ہے پیس بورڈ کا حصہ بننے۔ جی ہاں، اور دیکھیے بات ہوتی ہے انڈیجنس پیپل، یعنی جو وہاں کے جو ایکچوئل جو فلسطینی ہیں ان کی اگر نمائندگی نہیں ہوگی تو کس طرح وہاں پر ایک امن لا سکتے ہیں، کس طرح وہاں پر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی جو باہر کی طاقتیں ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے علاوہ اور ان کا کوئی مقصد نہیں، کہ اسرائیل کا جو مقصد ہے گریٹر اسرائیل شاید اس کو مزید تقویت بخشے۔ میرا نہیں خیال پاکستان موجودہ
सिनेरियो में इसका हिस्सा बनेगा और ना ही और कोई बड़ा रशिया को भी दावत दी गई है, बनेगा। रशिया को सदर पुतिन आपको दिखाई दे कि वो इसके सब मैं समझता हूँ कि सदर पुतिन को वो खुश करने के लिए कुछ भी करना चाह रहे हैं, लेकिन सदर पुतिन भी इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि इसराइल के साथ जिस अंदाज के उनके जो मामलात हैं यूक्रेन के हवाले से दूसरे हवाले से, मौजूदा हालात में सदर पुतिन भी इसका हिस्सा बनते नजर नहीं आ रहे। ना चाइना को दावत दी गई है, ना ही ये कोई बहुत मुअस्सर बोर्ड है। मैं आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे इसके अंदर कोई मुअस्सर रिजल्ट आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ग्रीनलैंड की थोड़ी सी बात करते हैं। ग्रीनलैंड पे आपको क्या अब नक्शा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सदर ट्रंप बहुत एडमेंट हैं कि वो हर हाल में ग्रीनलैंड लेकर रहेंगे, जबकि हम देख रहे हैं कि यूरोपीय ममालिक उनकी जानिब से भी अब जो तनकीद है या इस वक्त सख्ती है वो बढ़ती चली जा रही है। सो इस सारे सिचुएशन में आपको आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ग्रीनलैंड के इशू ने जो दुनिया के अंदर जिस तरह लीडर्स एक दूसरे के टेक्स्ट मैसेजेस और व्हाट्सएप मैसेजेस को दुनिया के आगे ला रहे हैं, ये शो कर रहा है कि मामला जो है वो बहुत ही खतरनाक हद तक बिगड़ता नजर आ रहा है। और ग्रीनलैंड के ऊपर जिस अंदाज की एग्रेशन या जारहानापन सदर ट्रंप दिखा रहे हैं, चाहे वो टैरिफ की शक्ल में हो, अब वो मजीद फौजी अड्डे के अंदर फौजी भेजने की बात कर रहे हैं, मजीद जहाज अपने फाइटर जेट भेजने की बात हो गई है, बल्कि ऐलान कर दिया है। ये सूरत बड़ी खतरनाक होगी। अगर जबरदस्ती ग्रीनलैंड पर कब्जा किया जाएगा तो यूरोप के पास इसके अलावा कोई हल नहीं होगा कि वो डेनमार्क के साथ लेकिन वो यूरोप को प्रेस करने के लिए 200% टैरिफ की भी धमकी दे चुके हैं। मेरा ख्याल है टैरिफ के मुकाबले में ना एक चीज यूरोपीय यूनियन के अंदर एक चीज यूज होती है, बजूका इम्पैक्ट, वो किया जाएगा। बजूका इम्पैक्ट से मुराद ये है कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे अमेजोन हो गई, गूगल हो गई या दूसरी कंपनियां जो सर्विसेज देती हैं, उनके ऊपर भी इतना हाई टैक्स लगा दिया जाएगा कि वो 200% टैक्स का कोई असर नहीं रहेगा। इसके ऊपर पूरी पॉलिसी यूरोप ने तैयार करनी शुरू कर दी है और पिछले 24 घंटे के अंदर इसके ऊपर बात हो रही है कि वो सर्विसेज जो बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर भी अमेरिका से आती हैं, उन पर अगर इतना टैक्स लगा दिया जाएगा तो ये 200% टैक्स जो है ये उसके अंदर एडजस्ट होने की बात होगी, ना कि डायरेक्ट सारिफ या जो मैन्युफैक्चरर है उसको असरअंदाज होगा। सो यूरोप के पास भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं इसको टैरिफ को काउंटर करने के लिए। मैं नहीं समझता कि यूरोप इससे दबाव में आएगा या यूरोप इससे पीछे हटेगा। राइट, थैंक यू सो मच हामिद खान अल-मशरकी साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।